اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی العظیم الکبیر الاکبر، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نور الله الأنور، وعلى آله وصحبه السرج الزهر، اللهم صل عليه وعليهم صلاة تنور بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العلي العظيم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر نہایت احترام اور کمال اہتمام کے ساتھ نذرانے درود و سلام بارگاہ سید الانام علیہ الصلوۃ والسلام میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام حضرات کی تہہ دل سے میں داد و تحسین پیش کرتا ہوں کہ رات کا بیشتر حصہ گزر چکا، مگر آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اللہ رسول اور ان کے محبوب ترین ولی اکرم غوث اعظم کا کچھ ذکر سنیں۔ اللہ تعالی آپ سب حضرات کو سرکار غوث پاک کے شامیان رحمت میں رکھیے اور ان کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے۔ رفیقان ملت، حدیث پاک میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی
اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان بھی پیدا کرتا ہے۔ فرشتہ اس کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے اور شیطان اس کو اغوا اور گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رکھتا ہے۔ ان دونوں میں جس کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے آدمی اسی کی تعلیم اور اسی کے طریقے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ طریقہ بھی رکھا اور پھر یہ بھی کہ ہر انسان انسانیت اور ہدایت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد شیطان اگر غالب آ جائے تو اس کا مقدر بگڑ گیا، اور اگر فرشتے کی تعلیم قائم رہی تو اب ایسی صورت میں آدمی صحیح راہ پر چلتا ہے۔ مگر یہ بھی تو آقا کائنات نے فرمایا جو ابھی ابھی آپ نے حدیث سماعت کی، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ انبیاء کرام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ان کے طریقے اور سنت اور ہدایت پر وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے بچہ پیدا ہو تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو تاکہ وہ ہدایت پر رہے۔ وہاں پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اگر مر گیا تو اس کی تجہیز و تکفین مسلمان کی اولاد ہے تو مسلمانوں کے طریقے پر ہوگی، اور اگر کافر کی اولاد میں ہے تو کافروں کے طریقے پر ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا اثر والدین کی صحبت کا ہوتا ہے، کہ اگر والدین اہل ہدایت ہیں تو بچہ اہل ہدایت، مرے گا تو مسلمانوں کے طریقے سے کفن کے ساتھ مسلمانوں کے قبرستان میں جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ کسی کی ویسی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ آپ کہتے ہیں نماز جنازہ میں کیا اس کے لیے کہتے ہیں؟ اللہم اجعلہ فرطا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے فرط بنا، یعنی آگے کا راستہ آخرت کا درست کرنے والا اس کو بنا، آسان بناتا جائے یہ راستہ۔ ایک وجعلہ شافعا ومشفعا، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں ہمارا سفارشی بنا دے، کہ تیری بارگاہ میں یہ سفارش کرے تو اجعلہ مشفعا، کہ اس کی سفارش قبول بھی ہو جائے، مقبول الشفاعت بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور لوگوں کی نماز جنازہ میں
اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ پڑھو، اور ان کے لیے اغفر لنا نہ پڑھو، اے اللہ اس کو ہمارا مقدم الشیخ بنا دے، ہمارا شافع بنا دے، ہمارا مشفع بنا دے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ اس سے یہ مرتبہ ملا۔ لیکن والدین اگر کافر ہوئے، پیدا ہوتے ہی مرا، تو اب مسلمانوں کے قبرستان میں کوئی جگہ نہیں، مسلمانوں کے یہاں اس کے لیے کوئی نماز جنازہ نہیں، مسلمانوں کے جیسا اس کے لیے کوئی کفن نہیں، مسلمانوں کے جیسا اس کو اہل اسلام کی قبروں کے جوار میں جگہ نہ ملی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے یہاں سے ایک بات خوب اچھی طرح سامنے رکھیں کہ ایک تھوڑی سی صحبت بچے کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے اور کدھر سے کدھر پہنچاتی ہے۔ تھوڑی سی صحبت، اگر یہی صحبت آپ کی لمبی ہو گئی اور دیر تک ان لوگوں کو اپنا دوست بنا کر رکھا، تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من یتولہم منکم فإنہ منہم، جو تم میں سے، فإنہ منکم، تم میں سے جو کوئی گمراہوں اور کفار سے دوستی گانٹھے گا وہ انہی میں گنا جائے گا۔ مسلمان گنے کہ نہ گنے، اللہ تو گنے گا ان میں۔ تو اب ذرا سوچو کہ دوستی کے لیے کس کو، صحبت کے لیے، اپنی مصاحبت کے لیے کس کو اختیار کیا جائے، یہ سب چیز سمجھنی چاہیے۔ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اور اپنے زمانے سے پہلے کی سارے گمراہوں کا جم کر رد کیا۔ عراق میں رافضی بہت رہتے تھے، ان رافضیوں کا جم کر رد کیا۔ اسی وجہ سے رافضی کہا کرتے کہ غوث پاک سید نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسن کی اولاد میں ہیں، امام حسن کی تمام اولاد کربلا میں شہید ہو گئی تھی، تو یہ کیسے پیدا ہوئی نسل چلی امام حسن، یہ کہتے ہیں، اس لیے یہ سید نہ ہوئے۔ مگر ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت سرکار سیدنا امام عالی مقام نے اپنے شہزادے علی اوسط زین العابدین کو اور حضرت حسن مثنی ابن حسن دونوں کو، دونوں تیار تھے کہ میدان کربلا میں تلوار لے کے جائیں، دونوں کو روک دیا۔ واقعہ پڑھنے والے محرم کا حضرت حسن مثنی کا ذکر کریں کہ نہ کریں، حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے، اسماء الرجال کی کتابوں میں ذکر ہے کہ حضرت امام حسن مثنی کو حضرت امام عالی مقام نے کربلا میں فرمایا کہ تم جنگ کرنے نہ جاؤ۔ دو بچے، امام حسن کے ایک بیٹے، امام حسین کے ایک بیٹے،
اور دونوں کی نسل اتنی پھیلی کہ پوری دنیا میں کہیں بھی مسلم آبادی ملے تو ان کی نسل کا کوئی نہ کوئی فرق مل جائے. اتنی پھیلی. اب کچھ موالی پیدا ہوئے ہیں جو اپنے کو مولائی کہتے ہیں. وہ اصل میں کچھ تعلیل ہو گئی, اس کی وجہ سے وہ موالی سے مولائی ہوئے, سمجھ گئے, ورنہ اصل میں وہ موالی ہیں. تو جو یہ موالی لوگ حیدرآباد میں امیر معاویہ کا پتلا جلا رہے تھے. یہ کس کی سنت ادا کر رہے تھے؟ میرے آقا نے تو ان کی بات تو بہت بلند ہے. ان کے صحابہ نے, تابعین نے, آج تک کے کسی مسلمان نے ابو جہل کا پتلا جلایا؟ جب ایسے بدبخت کا پتلا نہیں جلایا گیا تو تم اس کا پتلا جلا رہے ہو. جن لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کلّا وعد اللہ الحسنى, تمام صحابہ کرام تھے, اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمام صحابہ تھے, اولین بھی آخرین. تو پھر یہ پتلا جلانے کی سنت آپ نے شیاطین کی سنت ادا کی. بہرحال سیدنا امام عالی مقام کے بڑے بھائی ہیں امام حسن. امام حسن کیا ہیں؟ بخاری شریف کتاب المناقب اٹھا کے دیکھیے تو پتہ چلے گا. ایک بار منبر پر میرے آقا جلوہ بار تھی. آپ کے در دولت کا جو دروازہ مسجد میں کھلتا تھا ریاض الجنہ میں, اس دروازے سے وہ نکلے اور آقا کائنات کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے چلنے آنے لگے. آقا کائنات منبر سے اتر کے ان کو اٹھا کے لائے اور منبر پر اپنے سائٹ میں بٹھایا. فرمایا اس کے بعد ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا یہ بیٹا سردار ہے, سید ہے. میرے آقا نے اپنی نسل میں کسی کو خود سے سید فرمایا ہو تو امام حسن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شان اہل بیت, شان صحابہ, حضور محدث کبیر. اور کسی اپنے خاندان کے کسی اور کو سید کے لقب سے میرے آقا نے ذکر نہیں کیا. فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے. سبحان اللہ. کیوں سید ہے؟ بے شک اللہ کا ترجمہ میں نے بے شک کیا اس لیے کہ فقہائے کرام اور متکلمین محدثین سب یہی کہتے ہیں کہ لعل
فی کلام اللہ تعالی و کلام رسولہ للتحقیق لیس للتردید. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رسول کے کلام میں لعل جب آتا ہے تو یہ انا ایسا ضرور ہوگا اس معنی میں ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ شاید کے معنی میں نہیں ہوتا. ہاں لعل اللہ، بے شک اللہ ان کے ذریعے سے دو مسلمانوں کے بہت عظیم لشکروں کے درمیان صلح کرائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یاد رکھیے فئتین کے بعد عظیمتین کا لفظ ہے جس سے دونوں لشکروں کی عظمت بھی معلوم ہوتا. بین فئتین عظیمتین. دوسری بات میرے آقا اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں من المسلمین، یہ دونوں فریق مسلمانوں میں سے سمجھ گئے، گمراہوں میں سے نہیں. تو پھر اس کے بعد بکواس کرنا یہ مولائیت نہیں ہے، موالیت ہے. ہاں اب بہرحال ہم تو ان کا پتلا نہیں جلائیں گے کیونکہ بڑے سے بڑے دشمن اسلام کا پتلا جلانے کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ احادیث میں ہے، اور نہ فقہائے کرام کے پاس ہے. بس چلیے، اور ہم لوگ اسی کی تابع ہیں. یہ لوگ ان لوگوں کے تابع ہیں جن لوگوں کو شیطان کی سنت پسند آتی ہے. خیر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی تو بہت بلند شان ہے. قرآن فرماتا ہے الا انا، سن لو. یہ سن لو کان کھولنے کے لیے کہا گیا، یہ نہیں، یہ کان بے شک دل کا کان. سن لو. الا یہ حرف تنبیہ ہے، اور کلمہ تنبیہ دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے. بے شک اللہ کے تمام ولیوں کی یہ شان، اور یا جمع ہے اللہ کی طرف مضاف. جمع مکسر جب مضاف ہو جائے تو استغراق کا معنی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سب جمع کی اضافت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر تمام، اس کے تمام ملائکہ پر میں ایمان لایا، کسی فرشتے کا انکار نہیں. من کان عدوا للہ و ملائکتہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. سمجھ میں آیا؟ یہ قرآن میں فرمایا. ایک فرشتے کا بھی انکار آدمی کے کافر ہونے کے لیے کافی. بے شک وہ کتب ہی، تمام کتابوں پر ایک کتاب کا انکار نہیں کیا جائے گا. وہ رسول ہی، اور اس کے تمام رسولوں پر. تو اس کا معنی ہے کہ ایک رسول کا بھی اگر کسی نے انکار کیا، اگرچہ اس کے زمانے کی طرف منسوب اس زمانے کی
شریعت کفریات پر مشتمل، پھر بھی اس نبی کی شان میں ادنا گستاخی کفر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت آج کل کے چرچ وغیرہ میں پائی جاتی ہے وہ اللہ کے بیٹے معاذ اللہ ہے۔ مریم حضرت اللہ کی بیوی ہے معاذ اللہ، یہ کفری باتیں ہیں، مگر ان باتوں کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پر ایک تھپا نہیں آنے دیا جائے گا۔ یہ ان چرچوں کا یہ قضیہ ہے، ان کی یہ بناوٹ ہے، یہ انبیاء کرام کا کوئی قصور نہیں۔ شیطانوں نے ان کتابوں میں تحریف کی ہے، مگر اس وجہ سے یہ تحریف ہو گئی کہ ان انبیاء کرام کو اپنی شریعت قیامت تک نہیں چلانی تھی، اپنے زمانے تک، جب تک وہ حیات میں ہیں تب تک چلانے کی ذمہ داری تھی۔ سمجھ گئے؟ اور میرے آقا کی شریعت خروج دابت الارض تک رہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ قیامت کی آخری نشانی۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس وقت تک یہ چلنی ہے، اس لیے اس کتاب میں ایک زیر و زبر اور ایک نقطے کا فرق کرنا ناممکن ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ چوروں نے کم کوشش نہیں کی ہے، رسول پاک کے زمانے میں بھی، اور سارے چوروں کا استاد وہ بھی کرتا۔ ہاں، جب رسول پاک تلاوت فرماتے، قرآن مجید میں ہے القى الشیطان فی امنیتہ، کہ رسول پاک جب قرات کرتے تو بیچ میں ایک لفظ شیطان گھسا دیتا، مگر اللہ اور اللہ کے رسول پر وہ چیز پوشیدہ نہ رہتی۔ کفار سنتے تھے مگر، اور وہ اس طرح سنتے تھے کہ گویا رسول پاک کی زبان اقدس سے وہ لفظ ادا ہوگا۔ مگر خیر، یہ مجھے کہنا ہے کہ قرآن کی تحریف رسول پاک کے زمانے سے چل رہی ہے، اور سارے محرفین کا دادا استاد شیطان بھی کا ہے۔ سمجھ آیا؟ وہ بھی اس میں شریک، مگر اللہ تیرا کرم ہے ہم غلامان کرم پر کہ تو نے اپنی کتاب کو قیامت تک کے محفوظ تک کے لیے محفوظ رکھا، اور ہمیں گمراہی کی طرف جانے نہ دیا۔ اسی طرح اللہ کی کتاب کی تشریح اگرچہ اس طریقے سے قرآن کی طرف سے لفظ بلفظ مروی نہیں ہے رسول پاک کی حدیثیں، مگر ان کی شریعت جو ہے اس کی حدیثیں پورے طور پر محفوظ ہیں۔ یہ اس کی ذمہ داری، قرآن کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری سارے مسلمانوں پر، چاہے وہ عالم ہو کہ جاہل۔ لہذا کوئی ضروری نہیں کہ ایک عامی حافظ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ ہاں، وہ عامی ہے مگر قرآن کا حافظ بھی، مگر حدیثوں کے حافظ علماء ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ علماء کو ان سے مسائل کا استنباط کرنا ہے، ان کو محفوظ رکھنا ہے۔ محدثین نے حفاظت کی
فقہا نے اس سے استنباط کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ سب اس شریعت کے ساتھ اس لیے خاص ہے کہ آقا کائنات خاتم النبیین ہیں، وہ امام الانبیاء والمرسلین الی یوم الدین ہیں۔ اس وجہ سے حضور غوث پاک اپنے زمانے کے مجدد اعظم تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے دین کی بھرپور حفاظت کی، اور اس حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو ایسے مریدین، خلفاء اور ایسے ملائکہ ان کے ارد گرد رکھے کہ جو غوث اعظم کی بھی پوری حفاظت کرتے اور ان کی باتوں کی بھی حفاظت کرتے۔ اس لیے اللہ نے تو تمام اولیاء کرام کے بارے میں فرمایا ان میں سے کسی کو کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اولیاء کرام ایک دو قسم کے نہیں ہوتے، اولیاء میں اغواث، اقطاب، قطب الاقطاب، افراد، فرد الافراد، اوتاد، ابدال، رجال الغیب، یہ سب ہوتے ہیں۔ پھر ایک ایسی بھی قسم ہے کہ جس کو کہتے ہیں ولی مکتوم۔ یہ وہ ولی ہیں جسے خود نہیں معلوم کہ میں ولی ہوں کہ نہیں، کچھ ان کو پتہ نہیں، مگر اللہ کے ہاں ولی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اسے خبر نہیں ہے کہ میں ولی ہوں کہ نہیں، مگر جو نشانیوں پر خوب اچھی طرح نظر رکھتے ہیں، اس نشانی کو ٹٹولتے رہیں تو خود انہیں علم ہو جائے گا کہ یہ ولی ہیں۔ کرامت خرق عادت والی نہیں، بلکہ یہ کرامت ہے کہ وہ ڈر کر یا کسی غم سے متاثر نہ ہوئے۔ سمجھ گئے؟ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، شیر، چیتا، بھیڑیا، لکڑ بگھا، کسی چیز سے ان کو خوف نہیں ہوتا۔ یکے دیدم از عرصہ رودبار، یکے دیدم در عرصہ رودبار کے پیش آمدم بر پلنگے سوار۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا کہ جنگل میں سے، رودبار کے جنگل میں سے وہ نکلے چیتے پر سوار ہو کر اور میرے سامنے آ گئے، تو اتنا خوف میرے دل میں آیا کہ اب نہ بھاگنے کی سکت اور نہ ٹھہرنے کی قوت، اتنا ایسی گھبراہٹ ہوئی۔ تو انہوں نے میری گھبراہٹ دیکھ کر کہا کہ سعدی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو گردن ز حکم خدا مپیچ، تو ہم گردن از حکم خدا حکم داور نہ پیچ، ہاں کہ بر گردن نہ پیچت نزدے تو ہیچ، ہاں پیچھے تو ہیچ۔ اے سعدی، اللہ کے حکم کی ایسی فرما برداری کر کہ کوئی بھی چیز تجھ کو ہلا نہ سکے، تو ایسی شان آئے گی تو کوئی بھی چیز
مخلوقات میں سے تیرے حکم سے اپنی گردن موڑ نہیں سکتی، تیری اطاعت کرے گی، تیرا حکم مانے گی. سمجھے آپ؟ تو یہ ان کو خوف کیا؟ لا خوف علیہم، موت سے بھی ڈرتے نہیں. اور یہی حال اب یہ تو تمام اولیاء کرام کا حال ہے، اور ان کو خوف بھی نہیں ہوتا، اس لیے غم بھی نہیں ہوتا. بڑی سے بڑی چیز اپنی ضائع ہو جائے، اولاد چلی جائے، مگر دل پر وہ دھکا جو غموں کا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. ہاں، انما الصبر عند الصدمة الأولى، جیسے ہی غم کا جھٹکا آیا صبر کا آفتاب چمک، سبحان اللہ. یہ دھیان رکھو، استقامت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ غوث پاک کے ہاں ایک روز چوری ہو گئی، گھر کا سارا مال اثاثہ چور اٹھا کر لے کے چلے گئے، گھر میں کچھ بھی نہیں. وہ جھاڑو لگا دی انہوں نے. صبح نماز کے بعد خبر ملی کہ حضور آپ کے گھر کا سارا مال و متاع جھاڑو دے کر نکال لے گئے چور، کچھ نہیں ہے. سنا، فوراً زبان سے ادا ہوا الحمدللہ. لوگ حیرت میں پڑ گئے، انا للہ کے بجائے الحمدللہ. پھر دوپہر ظہر کی نماز کے بعد خبر آئی کہ حضور جنگل میں آپ کا سارا مال چور تقسیم کر رہے تھے، پولیس پہنچ گئی اور وہ سب گرفتار کر لیے گئے، حضور آپ کا سارا مال مل گیا. سنا، فوراً فرمایا الحمدللہ. تو ایک مرید خاص عرض کرنے لگے، حضور یہ والا الحمدللہ خوب سمجھ میں آ رہا ہے کہ گیا ہوا مال مل گیا الحمدللہ، مگر وہ پہلے جو صبح آپ نے چوری ہونے پر الحمدللہ کہا وہ نہیں سمجھ میں آیا. فرمایا جب وہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو اس وقت چوری کی جب خبر آئی تو میں نے دل سے پوچھا کتنا صدمہ ہوا تجھے گھر کی چوری پر؟ اس نے کہا ہم اللہ کے دوست ہیں، دوستوں کو کیا ڈر، سب اللہ کی ملکیت میں ہر وقت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمیں کیا غم ہو میرے خدا کی ملکیت میں، تب بھی تھا جب میرے گھر میں تھا اور میرے خدا ہی کی ملکیت میں گیا جب چور لے تو مجھے کیا غم. اس لیے دل کی یہ آواز جب کانوں تک آئی تو میں نے الحمدللہ پڑھا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے دل پر صدمے کا بوجھ آنے نہ دیا. پھر جب ملنے کی خبر آئی تو میں نے دل سے پوچھا اب تو خوشی ہوئی ہوگی کہ گما ہوا چوری شدہ مال ہاتھ میں آ گیا. تو کہا کیا خوشی ہوگی؟ ارے جب چوروں کے ہاتھ میں تھا، جب گھر میں تھا، سب اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا، اسی کے قبضے میں تھا، تو اس کے ولی کے قبضے میں. تو اس لیے مجھے اس کے ملنے کا کوئی
یہ ملنے پر کوئی مسرت مجھے نہیں ہے. تو اب یہ میں نے اس لیے اس وقت بھی الحمدللہ پڑھا، سمجھ میں آیا کہ ولی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ اب آئیے سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ شان رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں میرا مرید اگر قبر میں سوالات کا جواب دینے میں تنگی محسوس کرے گا تو میں اس وقت بھی اس کی فریاد رسوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی قوت بازو وہاں تک ہے عالم برزخ تک. تو اب ذرا سوچو کہ کیا ہے یہ دنیا میں بھی حفاظت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی. اسی لیے ہمارے تاج الشریعہ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. اختر قادری ہاں؟ ہاں؟ خلد کو چل دیا. خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، مگر قادری تو ہو، قالی مرید ہو گئے اور مریدی پر عمل نہیں کیا تو پھر کیسے قادری ہوئے؟ پھسے قادری. اگر اس نسبت پر کم سے کم ناز کرتے ہو کہ غوث پاک کی غلامی میں آ گئے تو انشاءاللہ غوث پاک تمہاری دنیا میں بھی حفاظت کریں گے اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ سب سے بڑی حفاظت یہ ہے کہ تمہارے ایمان کی حفاظت. سبحان اللہ. جان مال عزت آبرو یہ سب تو حفاظت کرتے ہی ہیں، مگر سب سے بڑی حفاظت ہمارے دین و ایمان یہ کام آئے گی. ہر ایک کو مرنا ہے. چلیے اس طرح بہت چلتا رہا. بہرحال حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی نگاہوں کی قوت کا ایک نظارہ پیش کیا. نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی ام التفت، کہ میری نگاہ کہاں کہاں تک ہے اللہ کا کہ سارے ملک میری آنکھوں کے سامنے اس طرح ہیں جیسے میں ہتھیلی کے اوپر دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں، اس طرح میں دیکھ رہا ہوں. کبھی فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. اے میری مرید ڈرنا مت، میں لا خوف علیہ ہوں تو بھی نہ ڈرنا. اللہ میرا رب ہے، اس نے اونچے درجات سے مجھے نوازا ہے، اتنا اونچا درجہ عطا کیا ہے کہ میں لوح محفوظ میں بھی خواب اور بیداری کا فرق نہیں دیتا. ہاں سبحان اللہ سبحان یہ فرق ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اتنا غوث پاک کو اختیار عطا فرمایا اور ان کی شان اتنی بلند کہ اللہ کے حکم سے دوران وقت اعلان فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ. شیخ مغربی نے، جو مغرب کے سب سے بڑے شیخ
اور مشرق کے سب سے بڑے شیخ حضرت غوث پاک کہلاتے ہیں۔ وہ ادھر کے یہ ادھر کے، مگر انہوں نے بھی یہ کہا اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک انی سمعت و اطعت، اے اللہ میں تجھے اپنا گواہ بناتا ہوں اور تیرے سارے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے شیخ کی یہ بات سن لی اور گردن جھکا دی۔ سبحان اللہ اس سے پتا چلا کہ بڑے سے بڑے شیخ کو گردن جھکا لی۔ فرماتے ہیں شیخ مغربی کہ میں نے پوری دنیا کا اپنے کشف سے جائزہ لیا، سب کی گردنیں جھکی تھی، قبروں کا جائزہ لیا، سب بڑے بڑے اولیاء کرام کی گردنیں جھکی تھی۔ سمجھ گئے؟ عالم ارواح کا جائزہ لیا تو وہاں بھی گردنیں جھکی۔ اتنا اونچا درجہ میرے غوث پاک کا، تو اب بتاؤ کہ غوث پاک کس کس کی کتنی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی لیے فرماتا ہے کہ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، مریدوں کے اوپر میرا دستے کرم ایسا شامیانہ ہے جیسے زمین پر آسمان کا شامیانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محدث کبیر، غوث الورا کانفرنس۔ تو اس لیے مرید ہونا چاہیے، طاہر القادری جیسا نہیں مرید۔ ہاں وہ تو غوث پاک دھکیل کر کے جہنم میں پہنچائے، نہ جانا چاہے تب بھی پہنچا دیں گے۔ ہاں یہ سچا قادری ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی پادری اپنے کو قادری کہے تو اس کی بات نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے اور غوث پاک زندگی میں بھی ہماری حفاظت کریں اور موت کے بعد بھی ہماری حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ انہی کا فضل و کرم ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں، انہی کا کرم ہے کہ ہم امن کی چین لیتے ہیں، انہی کا کرم ہے کہ ہم سے وہ دین کا کچھ کام لے لیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ورنہ بڑھاپے میں کھاٹ کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ ہاں اور کھاٹ پر بیٹھ جاؤ اور ٹھائیں تھوکو، ہاں خاک تھو آگ تھو، یہی ہوتا ہے بڑھاپے میں۔ مگر الحمدللہ یہ غوث پاک کی پشپراہی ہے کہ میں 90 سال کے آگے نکل گیا، مگر الحمدللہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ، حدیثیں بھی سناتا ہوں تو اسی طرح۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جب میں اپنے گھر رہتا ہوں تو روز آنا بخاری شریف کا درس دیتا ہوں، سمجھ گیا؟ میں روز آنا فقہ کی ایک مشکل ترین کتاب الاشباہ والنظائر دلائل کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں تو اس لیے آپ لوگ بھی غوث پاک سے اپنا رشتہ جوڑیں، مضبوط کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے غوث اعظم، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ اس طرح فرماتے ہیں۔ یہ ایک واقعے کی تلمیح بھی ہے جس کے بیان کرنے کا وقت نہیں۔ چلیے
اور مجھے غوث پاک کے فیض و برکات کی تقسیم میں خود آپ کا جذبہ سخاوت اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ایک شعر میں اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، ثنا مقصود ہے عرض غرض کیا، ثنا مقصود ہے عرض غرض کیا، یعنی اے غوث پاک آپ کی تعریف میں رطب اللسان رہنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے غرض نہیں پوری کرانی ہے، غرض کا آپ تو کافل ہے یا غوث، میری ہر حاجت روائی آپ تو کرتے ہی رہتے ہیں، تو اس کے لیے میں ثنا تھوڑی کرتا ہوں، آپ کو اللہ نے بلندی دی ہے اس کا بیان کرتا ہوں بس۔ مفتی انور علی صاحب علیہ الرحمہ ویسے مجھ سے بہت جونیئر تھے، میں جب شیخ الحدیث تھا تب ابھی متوسطات وہ پڑھتے تھے، تو پھر بہرحال ان کو حضور حافظ ملت کی بارگاہ سے بہت سی نعمتیں ملی، اور ان نعمتوں میں ان کو وہ قوت ملی کہ جہاں بھی وہ رہے سنیت کا پرچار کرتے اور حقانیت پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ وہ گئے لنکا تو لنکا بھی ڈھا دیا، یہ حالت سبحان اللہ، ہر جگہ انہوں نے اپنی فتح کا پرچم گاڑا، یہ بھی سرکار غوث الورا کا صدقہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی کرناٹک، حضور محدث کبیر۔ میں جب بھی ان سے ملتا قدر کے انداز میں ملتا، اور وہ بھی میری ایسی عزت افزائی کرتے کہ جس عزت افزائی کے لائق میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، مگر وہ عزت افزائی کرتے۔ ان کی وفات سے 1 یا 1.5 روز پہلی ان کا فون آیا میرے پاس، اور انہوں نے، میں شاید گوا جا رہا تھا یا کہاں، تو ان کا فون آیا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آنے والا تھا، مگر کمزوری بے تحاشا ہے، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ میں نے کہا نہیں، بیماروں کو ان سب چیزوں کا مکلف نہیں بنایا گیا، آپ کو اللہ تعالی جلد سے جلد صحت عطا فرمائے، ملاقات کبھی ہو جائے گی۔ کیا معلوم تھا کہ یہ ان سے آخری مکالمہ اب وہ بھی ٹیلی فون پر ہوا۔ اللہ تعالی ان کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور ان کی قبر تا حد نگاہ وسیع بھی رکھے اور روشن بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب نوازے، جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے نعمتوں کے ساتھ کھلی رہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔